واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے 17واں پارہ میں سے سورہ حج کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن، اعلان عام کر دیجیے فی الناس، پورے لوگوں میں، بالحج، حج یاتوکا، آئیں گے وہ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے آپ کے پاس، رجالن، پیدل چل کے آئیں گے، وعلی کل ضامر، یا کمزور دبلی پتلی اونٹنیوں پہ سوار ہو، یا عقینہ، جو آئیں گی من کل فج عمیق، دور دراز کا سفر۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر فرما لیا اللہ کے حکم سے، اور یہ بیت اللہ جہاں بنا ہوا ہے، پہلی تعمیر اس کی آدم علیہ السلام نے، پھر دوسری تعمیر حضرت ابراہیم، کیونکہ آدم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا وہ نوح علیہ السلام کے طوفان تک قائم رہا، اور جب وہ طوفان آیا تو بیت اللہ شریف بھی شہید ہو گئی۔ اب جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دور آیا، رب العالمین جل شانہ نے ان کو حکم دیا کعبہ شریف کی تعمیر۔ اب پتہ تو نہیں تھا کعبہ شریف کہاں تھا، کتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، اس بادل کا سایہ پڑا اور تیز ہوا بھیجی جس نے مٹی کو اڑا کر کعبہ کی بنیادوں کو لایا۔ بادل کا سایہ بھی اتنا ہی تھا جتنا کعبہ کی جگہ۔ پھر آپ نے کعبہ کی تعمیر فرمائی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ساتھ جب کعبہ تعمیر ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لوگوں میں حج کے لیے اعلان عام کر دی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کی مولا جہاں میں کھڑا ہوں میں نے کعبہ تعمیر کیا ہے، یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں، لوگ ہی نہیں، نہ لوگ ہیں نہ لگائیاں، کوئی بھی نہیں ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، پہاڑ ہیں، کون سنے گا میری آواز؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن وَعَلَيَّ الْإِبْلَاغُ، پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا کام ہے اعلان کرنا، اور اعلان بھی عام، اذن، اذان بھی اسی سے بنتے ہیں۔ اذان کا معنی کیا ہے؟ اعلان عام، آؤ نماز کے لیے، میں اعلان عام کروں، آپ کا کام ہے اعلان کرنا۔ قیامت تک جتنے انسانوں نے
تک آنا ہے. جو موجود ہیں، جو چل پھر رہے ہیں، یا بیٹھے ہیں، یا سوئے ہوئے ہیں، یا ابھی اپنے باپ داداؤں کے صلب میں ہیں، یا اپنی ماؤں کے وطن میں ہیں. وَأَذِّنْ عَلَيَّ الْإِبْلَاغَ، آپ کا کام اعلان عام کرنا ہے. قیامت تک آنے والے لوگوں کے کانوں تک آواز میں پہنچاؤں گا. سارے آپ کے اعلان کو سنیں گے، اور جو خوش نصیب ہیں وہ کہیں گے لبیک. سبحان اللہ. اگر ایک دفعہ کہا لبیک تو ایک حج، اگر 2 دفعہ کہا لبیک تو 2 حج. جتنے مرتبہ لبیک کہے گا اتنی حجیں کیے بغیر اسے موت نہیں ہے. اور جس نے لبیک نہ کہا، یہ لبیک دیکھو نا، ہم جاتے ہیں نا حج کرنے، عمرہ باندھتے ہیں، تو عمرہ اپنا احرام باندھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نا لبیک. آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہم لبیک. ٹھیک ہے، اللہم کیا مطلب؟ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ ہے. اب یہ لبیک اس لیے نہیں بنا کہ داتا سرکار کا اور سو داتا کا حیا بھی نہ کیا جائے، اولیاء کاملین کا خیال بھی نہ کیا جائے، وہاں شور مچا کے اور سرکار کے عرس پاک کی محفل کو صبح تاج کیا جائے. یہ بیعتوں کا کام ہے، یہ دہشت گردوں کا کام ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ دینی معاملات کو صبح تاج نہیں کرتے. حضرات محترم، جتنے مرتبہ کوئی لبیک کہے گا اتنی حجیں کرے. اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے ابو قبیس، جیسے پہاڑوں کے نام ہیں، جہاں غار ہیرا ہے اسے جبل نور کہتے ہیں، جہاں ہجرت والی رات سرکار اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس غار میں جا کے بیٹھے وہ جبل ثور پر ہے، اس لیے اسے غار ثور کہتے ہیں. جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی نازل ہوئی پہلی، جس غار میں تھے وہ جبل نور ہے. ہمارے آقا کے قدم لگے پہاڑ کی نور ہوتا ہے. اور حیرت نہیں اس ملا پر جو خود نبی کو نور نہ ہو. اب دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کنیت کیا ہے آپ کی؟ ذوالنورین. ذوالنورین یا ذوالنورین یا ذوالنورین. اب لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یار ذوالنورین کہیں یا ذوالنورین کہیں یا ذوالنورین کہیں، کیا کہیں؟ تینوں ٹھیک ہیں. اگر عامل رافع ہوگا تو ذوالنورین، اگر عامل ناصب ہوگا تو ذوالنورین، اگر عامل جاری ہوگا تو ذوالنورین. اب عامل بھی تو کوئی سمجھائے تو پتہ چلے. خیر یہ طالب علم والی بات ہے. حضرت عثمان کا لقب اور کنیت ہے ذوالنورین، یعنی 2 نوروں والا. سبحان اللہ. کیوں ان کو ذوالنورین کہتے ہیں؟ یہ بات ایک ہی ہے، ذوالنورین، 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 بات ایک ہی ہے. کیوں کہتے ہیں ان کو 2 نوروں والا؟
اس لیے کہ میرے آقا کی 2 شہزادیاں جکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں، سبحان اللہ، نبی کی بیٹیاں نکاح میں ہیں کہ وہ ذوالنورین بن گئے، 2 نوروں جن کی صاحبزادیاں ہیں اس نبی کا وہ نور نہ ماننا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ لیکن اب مالک کھولیا جس کو ہو جائے، علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں نا، علاج مشکل ہوتا ہے۔ پاگل ہیں وہ لوگ جو سرکار کے نور کو نہیں مانتے۔ حضرات محترم، وہ کہتے ہیں کہ نور ہے تو پھر کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ اور پاگلوں، نور کا نہ کھانا یہ اس کی فطرت ہے، اور نور کا کھانا یہ اس کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں لکڑی کھاتی پیتی ہے؟ نہیں کھاتی نا۔ اور جب فرعون کے جادوگر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، ان نے 70 اونٹ رسیوں کے لاتے ہوئے وہ رسیاں میدان میں پھیلا دی، وہ ساری سانپ بن کے دوڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا مبارک تھا، ڈنڈا مبارک لکڑی کا تھا، اللہ کے حکم سے جب زمین پہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ساری رسیوں کو ایک لقمہ بنا کے دے گا۔ اب پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تو وہی ڈنڈے کا ڈنڈا، وہی عصا مبارک۔ تو حضرات محترم، اگر ڈنڈا اپنی حقیقت اور اصلیت پہ رہے تو پھر نہیں کھاتا، اور اگر اژدہا بن جائے تو پھر کھاتا ہے۔ ہمارے آقا بھی جب اپنی اصلی حقیقت پہ رہیں، نور، تو نہیں کھاتے۔ دکھایا نہیں آپ نے؟ کوئی دن گزر گئے نہ کھانا نہ پینا، روزے کے ساتھ انہیں کہتے ہیں صوم وصال، روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ۔ صحابہ نے دیکھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان میں کیونکہ وہ حریص اتباع تھے، ان کو حرص تھا اس بات کا کہ ہم آقا کی ہر ادا کو اپنائیں۔ اسی لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نماز پڑھیں نا تو ہم قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں، رکوع میں جائیں تو پاؤں کی پشت کو دیکھیں، سجدے میں جائیں تو اپنی ناک کی طرف نظر رکھیں، اور اگر اتحیات میں بیٹھیں تو اپنی گود میں نظر رکھیں۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کیا ہمیں کھڑا ہے پڑھ رہا ہے ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہے کیا ہو رہا ہے، نہیں، یہ ادب کے خلاف۔ گردن نہ پھرے تو نماز ٹوٹتی نہیں، لیکن مکروہ ہے کہ نماز پڑھ رہا اللہ کی بات ہم دیکھ رہے ادھر۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے نا تو وہ سجدے کی طرف نظر نہیں رکھتے تھے، وہ آقا کی طرف، سبحان آقا علیہ السلام کو دیکھتے تھے۔ لیکن بخاری شریف میں ہے نا کہ سرکار نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، سورج گرہن کی۔ اب سرکار امامت کے مصلی پر ہیں، صحابہ پیچھے۔ ہمارے آقا نے نماز کے دوران ایک قدم آگے اٹھایا اور ہاتھ مبارک اونچا کیا، دیکھا اونچا کیا آسمان کی طرف، پھر قدم پاک پیچھے اور ہاتھ نیچے۔ جب نماز ہو گئی تو صحابہ نے عرض کی کیا کہا کہ ہم نے آج ایک نیا کام دیکھا ہے کہ قیام میں آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دست اطہر کو اونچا کیا، تو کیا آئندہ ہم بھی ایسے ہی کریں؟ میں نماز پڑھا رہا تھا نا
میری نظر جنت میں گئی، پتہ چلا کہ جنت بنی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ بنے گی، اور ہے بھی اوپر۔ میں نے اوپر دیکھا، جنت میں میری نظر گئی، ایک انگور کا گچھا، جنت میں انگور کا گچھا مجھے نظر آیا اور پسند آ گیا۔ میں نے کہا چلو اس کو توڑتا ہوں، امت کو کھلاؤں۔ ہاتھ اوپر کیا، توڑنے لگا، پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، میں کیوں ظاہر کرنے لگا، اس لیے ہاتھ نیچے کر دیا۔ اگر میں اس کو توڑ کے لاتا، قیامت تک میری امت انگور کھاتی رہتی، انگور ختم نہ ہوتا۔ جنت کے انگور، اب جنت کے انگور آ جائیں تو ہمارا کوئی چھوڑے گا؟ سارے کہیں گے یار جنت کے انگور ہیں ہمیں کھانے دو۔ جناب بندہ سرکار نے چھوڑ دیا، پتہ چلا کہ زمین پہ کھڑے ہو کر بھی میرے آقا جنت پہ تصور۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا کے اتنے محب و عاشق تھے کہ نماز میں بھی دیکھتے آقا کو۔ اب دیکھو نا جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آقا نہیں تھے، وہ اپنے غلاموں صحابہ کرام کے ایک خاندان میں سلو کرانے گئے تھے۔ نماز کا وقت آ گیا، بخاری شریف کے حدیث ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت بکر صدیق کو جا کے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آقا نے مصلی کا وارث صدیق اکبر، آقا نے اعلان کیا تھا کہ لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہم، جہاں میرا ابو بکر موجود ہو کوئی اور مصلی امامت پہ نہیں کھڑا ہوا، ابو بکر امام بنے، وہ امام بنے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ بھئی اب دیکھو مولا علی کے امام ہو گئے نا صدیق کے اندر، تو کیا علی نے ڈر کے ان کے پیچھے نماز پڑھی؟ تو کوئی میراثی ڈر جائے تو علیحدہ بات ہے، بے شک علی تو حیدر کرار، سبحان اللہ، وہ عمر ابن عبد خود سے نہیں ڈرے، بے شک وہ خیبر میں مرحب سے نہیں ڈرے، وہ بدر میں ابو جہل سے نہیں ڈرے، ہر جنگ کے میدان میں ہیرو علی پاک ہوتے۔ سبحان اللہ، بدر کی جنگ میں بھی 70 کافر مرے، 35 کو علی پاک نے مارا، سبحان اللہ، باقی سب نے 35 کو مارا۔ اب جس خاندان کے وڈیروں کو علی پاک نے مارا ہے تو وہ علی پاک سے محبت کیسے کر سکتے؟ تو کہیں گے یہ ہمارے دادے کا قاتل ہے۔ اللہ، اسی لیے آج اگر علی پاک کی عظمت و شان کا ذکر کرو تو جناب کئی لوگ کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا جی، اب پاگلو، رافضی وہ ہے جو صحابہ کا دشمن بھی ہو اور گستاخ بھی ہو۔ بے شک رافضی کو تو پتہ ہی نہیں کہ علی ہیں کیا، صرف یا علی کہہ دینے سے، اب بھنگ کا لوٹا بھی پیا ہوا ہو، دماغ ٹھکانے پہ نہ ہو، وہ کہے یا علی، تو اس نے علی کو مان لیا۔ اتنے کمزور نہ بنو کہ عظمت علی سن کے کہو یہ تو رافضی ہے۔ رافضی ہونے کا فتویٰ تب لگاؤ جب بندہ گستاخ ہو جائے صحابہ کا،
گالیاں نکالے صحابہ کو، جو صحابہ کو گالیاں نکالے پکا جہنمی ہے، بے شک اور جو علی کو گالیاں نکالے تو حضرات محترم لوگ سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہے۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر امامت کرا رہے ہیں، سرکار آ گئے۔ اب صحابہ سیدھے کی جگہ پہ نہیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے آنکھیں یوں کر کے دیکھا کہ سرکار آ گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں فصفا کا تصدیق کی، چٹکیاں بجائیں۔ کیسے چٹکیاں بجائیں؟ یوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نا، یوں کیا تاکہ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے کہ سرکار آ گئے۔ اب حضرت صدیق اکبر بھی جب ان کو پتہ چلا تو وہ پیچھے ہونے لگے، مصلی سے پیچھے ہونے لگے، کیونکہ سرکار آ گئے، وہ مار پڑائیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے آواز دی، میں ان کو اس مکانہ کا یا ابا بکر، ابو بکر کھڑے رہو اپنے مقام۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی بتا دیا کہ کھڑے رہو اپنے مقام پر، اگر وہ کھڑے رہتے تو میرے آقا ان کے پیچھے نماز پڑھتے، بے شک مگر صدیق اکبر پھر بھی پیچھے آ گئے، وہ ساتھ میں آ گئے، سرکار مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز دوبارہ شروع نہیں ہوئی، وہیں سے آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ملا تو کہتا ہے تصور بھی نہیں آنا چاہیے، پاگل تصور کو تو پیٹتا ہے، خود نبی پاک کو صحابہ دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز جب ختم ہوئی آپ نے پوچھا کہ میں نے جو کہا تھا کھڑے رہو اپنی جگہ پر، تم پیچھے کیوں ہو گئے؟ اب یہ پوچھنے کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ قیامت تک کے غلاموں کو، کنیزوں کو پتہ چلے کہ کیوں پیچھے ہوئے تھے۔ جب پوچھا کہ کیوں پیچھے ہوئے تھے، عرض کی حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے، نبیوں کے سردار کے آگے ان کے ادب کو بھی کروڑوں سلام، اور میرے آقا کے مقام عظمت کو بھی اربوں سلام۔ حضرات محترم، آقا علیہ السلام کا مقام بلند و بالا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا حکم مان کر آواز لگائی، پھر یہ بات زندگی رہی اور یاد رہی تو انشاءاللہ اگلی